بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین کا. یہ آیت اتنی بابرکت آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی ہے اور اللہ نے اس میں آپ کے مسائل کے حل بھی رکھے ہیں. اس میں آپ کی روحانی حفاظت بھی ہے، آپ کے مسائل کا حل بھی اللہ نے اسی میں رکھا ہے. ایسی زبردست اللہ نے یہ آیت ہمارے لیے یہ تحفہ بھیجی ہے. دنیا میں ہماری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کہہ لیں یا ہمارے لیے ایک بہت عظیم تحفہ اللہ نے بھیجی ہے یہ آیت. اس آیت کو پڑھنے کے جو طریقہ آپ کو بتاؤں گا نہایت آسان طریقہ ہے. صبح شام اس کو پڑھیں اور اس سے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اثرات آتے ہیں، ہمیں نظر بد لگتی ہے، ہمارے اوپر جادو آتا ہے، ہمارے اوپر جن آتا ہے، ہمارے گھر میں مسائل رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے اوپر جو ہے وہ نحوست آتی ہے جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، گھر میں بیماریاں آتی ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑی ہوتے ہیں، گھر میں بدسکونی آتی ہے. سب سے پہلے تو اس آیت سے ان کی حفاظت. دوسرا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ دنیاوی طور پر پھنسا ہوا ہے، کوئی بھی مشکل وقت ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، اس سے نکلنے کے لیے اس کو کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے کسی سے کوئی کام کروانا ہے، وہ کام نہیں ہو رہا، آپ کا کوئی کام پھنس گیا ہے، کوئی پراپرٹی سیل ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی، آپ کا گھر سیل ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا، آپ کی دکان کے مسائل ہیں کہ دکان پہ مال نہیں ہے، آپ کے گاہک نہیں ہے، مال بکتا نہیں ہے، گاہک آتا نہیں ہے. اسی طرح فیکٹری کا مسئلہ ہے کہ فیکٹری کی مشینری خراب ہو جاتی ہے، پروڈکشن کا مسئلہ ہے، کاریگر بھاگ جاتے ہیں، یا اس طرح کے جو مسائل ہیں. اس کے علاوہ آپ کے گھریلو جتنے مسائل ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے، شوہر طلاق دینے پر تلا ہوا ہے، شوہر مار پیٹ کے نکال دیتے ہیں، سسرال والوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، سسرال والے گھر میں رہنے نہیں دیتے، ادھر سے بیوی کے جو میکے والے ہیں انہوں نے بچی کو گھر میں بٹھا لیا، اپنی کو ہم نے طلاق لینی ہے، ہم نے خلا لینی ہے. اس طرح کے جو دنیاوی مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے اس کو آپ نے کرنا ہے. نہایت آسان طریقہ بتاؤں گا، اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا کہ ہر فرد اس کو آسانی سے کر سکتا ہے. ایک تو آیت چھوٹی سی ہے، طریقہ استعمال بھی اس کا انگلیوں پر دم کرنا ہوتا ہے، انگلیوں پر پڑھنا ہوتا ہے، اس کی ترتیب ہے، آسان ہے، گھر میں آپ نے کرنا ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے. سمپل سا آسان سا کام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کو ساری زندگی آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کے معاملات میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کے مسائل زیادہ ہیں، آپ کے ساتھ معاملات کچھ جادو جنات والے ہیں، تو آپ اس کی تشخیص کریں تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کے جو مسائل آپ کے اوپر آئے ہیں یہ جادو جن کی وجہ سے ہیں. اگر تو جادو جن کا معاملہ ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکالنا انتہائی ضروری ہے. آپ کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی سے جادو جن نکل جائے. جادو جن نکلے گا کیسے کہ پہلے چیک ہوگا. اگر آپ چیک ہی نہیں کر سکتے تو آپ نکال بھی نہیں سکتے، کیونکہ جس سے بھی آپ علاج کروائیں گے وہ کہیں گے ہو گیا ٹھیک ہے تویز لے جاؤ، تسی تو ان ساری زندگی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا کوئی بال پیکا نہیں کر سکتا. کیوں کہ میں نے ایک تویز دے دیا؟ بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ تشخیص کریں، اصول کے مطابق چلیں. جب اصول عملیات کے خلاف چلتے ہیں تو آپ کو مسائل آئیں گے. تو آپ اپنی تشخیص کریں. تشخیص میں اگر آپ کا جادو جن کا معاملہ ہے تو اس کا علاج کروائیں. بیماری ہے تو اس کا علاج کروانا ہے. اس کے لیے آپ کو خالی تویز سے گزارا نہیں ہونا کہ تویز لا کے رکھ دیا گھر میں تو اب سارے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن اصول نہیں ہے. اگر آپ کو چیک نہیں کرنا آتا، آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ منگوا لیں. آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا، وہ تمام ویڈیوز دیکھیں، اس کے مطابق اپنے اہل خانہ کی تشخیص کریں. تشخیص میں جادو جنات کے معاملات ہیں تو اس کا علاج کروائیں. اس کے لیے وظیفہ نہیں ہوگا، کیونکہ وظیفہ آپ کا اثر ہی نہیں کرنا بلکہ الٹا ہوگا آپ کے لیے. تو اس کے لیے آپ نے اپنی تشخیص کرنی ہے. تشخیص میں جادو جنات کے معاملات ہیں تو اپنی کسی اعتماد والے معالج سے رابطہ کر کے اپنا علاج کروائیں. علاج کے بعد پھر تشخیص کریں. اگر پھر بھی اثرات موجود ہیں تو پھر دوبارہ علاج والوں کو کہیں جن سے آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی علاج کریں، اور اگر نہیں ہے تو آئندہ کے لیے پھر حفاظت کے اعمال اور وظائف کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے راستے کھل جائیں گے.
जो साथी चाहते हैं उनको हमारे आमाल वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहें, वो हमारे तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और हमारी इदारा रूहानियात मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम आमाल आपको वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहेंगे। इन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए आपने क्या करना है कि फजर की नमाज के बाद, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ते, वो खैर नमाज आपका और अल्लाह का मामला है, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगा। जो जिस वक़्त उठे सुबह उस वक़्त ये अमल कर लें। इसी तरह रात को सोते वक़्त अमल कर लें या मगरिब के बाद अमल कर लें। ख़वातीन मखसूस यहाँ में इस अमल को नहीं करेंगी। इसके लिए इस आयत को आपने 9 दफ़ा पढ़ना है, 9 टाइम पढ़ना है आपने। अव्वल आखिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो आपने क्या करना है कि ऐसे शुरू करना है, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। इसी तरह आपने इन उंगलियों पर आपने 9 दफ़ा पढ़ लिया। 9 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने वापस आना है इन्हीं उंगलियों की तरफ से, ठीक है। मतलब इस तरह फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। इसी तरह आपने इन्हीं उंगलियों से आपने मतलब पहले इन पे फिर इस पे आपने यहाँ से वापस आना है। वापस आने के बाद आपने क्या करना है, अपनी फूंक मारी, आपने इसको जिस्म पर मार लिया और अपने मसाइल के हल के लिए फ़ौरन अल्लाह से दुआ कर दी। और अगर आपने अपना ये इसी से आपने हिसार अपने बच्चों का करना है, बीवी का करना है, शोहर का करना है, घर का करना है, कारोबारी जगह का करना है, तो फिर आपने अलहदा 9 दफ़ा पढ़ के आपने अपने घर का भी हिसार करना है, घर के तमाम पाक कोनों में फूंक मारनी है, कारोबारी जगह के तमाम पाक कोनों में फूंक मारनी है, अपने बच्चों के ऊपर फूंक मारनी है, बीवी के ऊपर फूंक मारनी है, शोहर के ऊपर फूंक मारनी है। इसी तरह आपने अलहदा पढ़ना है, अपने लिए पहले अलहदा पढ़ के फिर अलहदा 1 दफ़ा 9 दफ़ा पढ़ के फिर सबका हिसार करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी हिफाजत भी रहेगी और इनके जो अरहमुर राहिमीन के अल्फाज हैं इनकी बरकत से अल्लाह आपके मसाइल भी हल करेंगे। जो आप जो वजीफ़े के तौर पे और दुआ के तौर पे दुआया कलमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, मुश्किलात में भी आसानियाँ होंगी, हाजात भी पूरी होंगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।